الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن کریم اور احادیث کو پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان ایک ترقی یافتہ قوم ہے. دین اور دنیا کے تمام معاملات میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو ترقی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ مسلم قوم یہ ایک زندہ قوم ہے اور اسی کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سر بلند ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، تمہیں کو سر بلند ہونا ہے اگر تم مومن ہو، تم اگر ایمان والے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے اندر سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے. اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو مسلم قوم جب تک اپنے مذہب سے روشنی حاصل کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائے گا. اور ہم مسلمانوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. شریعت سے روشنی لے کر ہر شعبے میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا جو سچا بندہ ہوگا، اللہ پر جو ایمان لانے والا ہوگا، وہ کسی بھی شعبے میں جائے گا تو اس شعبے کو بہتر اور اچھا بنانے کی کوشش کرے گا اور ہر کام دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ بہتر انداز میں انجام دے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. اور اسلام نے دنیاوی ترقی سے روکا نہیں ہے. تو آج کا جو ہمارا خطبہ ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ دین اور دنیا کی ترقی مسلمانوں کو کیسے کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ اگر مسلمان دین میں ترقی چاہتے ہیں تو پیچھے نکل جائیں. دین میں اگر ترقی چاہتے ہیں تو پیچھے نکل جائیں. جتنے پیچھے سے جا کر دین لیں گے
اتنا ہی زیادہ وہ دین کے اندر ترقی کریں گے. یعنی پیچھے چلے جائیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، اپنا دین وہاں سے لیں، صحابہ کرام سے دین لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال کی مدت میں جو کتاب آپ پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم، دین وہاں سے لیں تو مسلم قوم ترقی کرے گی، اور کبھی یہ قوم دین کے معاملے میں گمراہ نہیں ہو سکتی اگر اپنا دین پیچھے سے لے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے جو بھی بزرگان دین ہیں ان سے اگر یہ مسلم قوم دین لے رہی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو دین میں ترقی عطا فرمائے گا، اور دین کے معاملے میں کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوں گے، راستے سے بھٹکیں گے نہیں. تو اس لیے دین میں اگر ترقی کرنی ہے، اور جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کو سمجھنا، دین کو پہچاننا اور دین میں ترقی کرنا یہ بہت ضروری ہے. کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو عذر پیش کرتے ہیں کہ دین کو تو برباد کرنے والے یا لوگوں کو گمراہ کرنے والے یہ علماء ہیں، اور کم علم والے علماء ہیں، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا. وہ عذر پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دین کی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہونی چاہیے اور نہ تو اس کے اندر گھسنا چاہیے، کیونکہ یہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے وہ بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ نہیں آتا ہے، ہم کہتے ہیں ان کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ دین کے معاملے میں بہت ہوشیار ہیں، ان کو اصول معلوم ہے، وہ اصول جانتے ہیں، ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اگر ہم دین کے اصولوں کو جانیں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہم کو کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں ڈالے گا. اور دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ عالم ہی ہو کم علم، جو آپ کو کچھ غلط باتیں بتا رہا ہے، لیکن اگر آپ اپنے اصولوں پر جمے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. تو دین میں ترقی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ترقی کیسے ہوگی کہ مسلمان پیچھے نکل جائیں اور دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، قرآن کریم سے لیں، صحابہ کرام سے لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان سے اپنا دین لیں، تو انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ تو رہی دین کی ترقی، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی ہوگی. اور دنیا کی ترقی یہ ہے کہ مسلمان جو موجودہ قومیں ہیں دنیا کے معاملے میں ترقی کر رہی ہیں، شریعت کی روشنی کو لیتے ہوئے ان تمام موجودہ قوموں سے مسلمان آگے نکل جائیں. یہ دنیا کی ترقی ہے. شریعت کو سامنے رکھیں اور ہر شعبے میں وہ آگے نکل جائیں. دنیا کے جتنے بھی محکمے ہیں ان میں مسلمان تمام قوموں سے شریعت سے روشنی لیتے ہوئے آگے نکل جائیں. شریعت سے روشنی لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں ان سے کوئی بے ایمانی نہ ہو، کرپشن نہ ہو. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے یہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم کو دھوکہ دے فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا، ہمارے دین پر نہیں ہو سکتا، ہماری سنت اور ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا. لہذا اس پیغام کو لے کر مسلمان کسی بھی محکمے میں جائے گا دنیا کے اندر تو اللہ رب العالمین اس کو ترقی عطا فرمائے گا، اس محکمے میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا. اگر ایک مسلمان تجارت کرتا ہے، سچ بول کر تجارت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی تجارت میں ضرور برکت عطا فرمائے گا. تعلیم کے شعبے میں جائے گا، بچوں کو ایمانداری کے ساتھ تعلیم دے گا، اللہ رب العالمین اس کی تعلیم میں برکت عطا فرمائے گا. تو الغرض یہ باتیں اشارتاً شریعت کے اندر موجود ہیں. اللہ نے کئی جگہ پر کہا کہ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ تو ہم کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، ہم کو غور و فکر کرنا ہے، اور دنیا کے اندر جو موجودہ قومیں ہیں
ان سے ہم کو آگے نکلنا ہے، مسلم قوم کو ان سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ یہ قوم اگر ایمانداری سے جس شعبے میں جائے گی اس شعبے میں ترقی لازمی طور پر ہوگی۔ تو دین میں ترقی جو پہلی بات ہے ہماری کہ دین میں ترقی کیسے کی جائے، تو دین کی ترقی کے معاملے میں ہم آپ کے سامنے صرف ایک بزرگ کے چند اقوال پیش کرنا چاہتے ہیں جن کی طرف بہت سی بیجا باتیں بھی منسوخ کی گئیں، اور انہی کا یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، یعنی 11ویں شریف کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، اور وہ آیا ہی چاہتا ہے کچھ دنوں میں وہ دن، اور اس دن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فاتحہ اور نہ جانے کیا کیا ان کی طرف باتیں منسوخ کی جاتی ہیں، وہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو ولی کی صفت بیان کی ہیں، حقیقت میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ اللہ نے ولی کی 2 صفت بیان کی ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے تو ولی کا مرتبہ بیان کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی اللہ کے ولی ہیں، جو بھی اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خدشہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں داخل کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا، یا اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب نہیں کرے گا، کوئی خوف کوئی خدشہ انہیں نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ولا هم یحزنون، اور نہ تو اللہ کے ولی کبھی غمگین ہوں گے، کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے، اللہ ان کو غم نہیں دے گا۔ تو یہ اللہ کے ولی کے فضائل ہیں، اور اللہ نے آگے بیان کیا کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ولی کی تعریف اللہ نے بیان کر دی کہ ایمان اور تقوی، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اللہ رب العالمین کا اتنا ہی بڑا ولی ہے، جس کے اندر اللہ کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کا اتنا ہی بڑا ولی ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے سب سے پہلے تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، یعنی ایمان کی دعوت دی، اور اس کے بعد فوراً اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ 2 باتیں ملتی ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبیوں کی تعلیمات میں یہ 2 باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کو کہتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ 2 چیزیں، اور یہی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ یہ اللہ کے دوست کی صفت ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ اور بدقسمتی سے دیکھیے کہ اس مسلم قوم کے اندر ایک قوم ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جتنی زیادہ بڑی قبر ہو کسی ولی کی وہ اتنا بڑا ولی ہے، حالانکہ خود عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ ابھی ذکر آ رہا ہے، اور طرح طرح کی ولی کے بارے میں باتیں کہیں کہ اب دنیا کے اندر کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا، ایسا کہیں ہے ہی نہیں قرآن و سنت میں۔ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اور جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ رب العالمین کا اتنا ہی بڑا ولی ہے۔ تو دنیا کی ترقی کے سلسلے میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، دین کی ترقی کے سلسلے میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشادات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین کی ترقی یہ ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ تو آپ دیکھیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کچھ ہم پڑھتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ دین میں ترقی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ خوف ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ
ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ اللہ رب العالمین اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ رب العالمین اس لائق ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اس آیت کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یقول ربکم عز وجل، تمہارا رب کہتا ہے کہ انا اہل ان اتقا، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ صرف مجھ سے ڈرا جائے، میرا تقوی اختیار کیا جائے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس لائق ہوں، اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ کس بات سے ڈرا جائے؟ کہ ان یجعل معی الہا آخر، میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا تقوی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ترقی یہی ہے کہ انسان ایک اللہ کو پہچان لے اور ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہ مانے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ اور کس بات سے ڈرا جائے؟ کہ میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَمَنِ اتَّقَىٰ أَن يَجْعَلَ مَعِيَ إِلَٰهًا آخر، اور جو اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنایا، یعنی میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، میرے علاوہ کسی اور سے دعائیں نہیں کی، میرے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی، میرے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہیں کیا، جس نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَنَا أَهْلٌ، تو مجھ کو پورا حق ہے ان اغفر لہو، کہ ایسے بندے کی میں مغفرت کر دوں، ایسے بندے کو میں معاف کر دوں۔ یہ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بندہ آسمان و زمین کے برابر بھی اگر گناہ بھر کے میرے پاس لایا، لیکن اس حال میں میرے پاس آیا کہ میرے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ فضیلت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی ترقی اور ایک مسلمان کی دین کی سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ بندہ ایک اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کرے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اب اسی آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کی روشنی میں آپ دیکھیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر کہتے ہیں کہ علیک بتقوی اللہ، اپنے ایک شاگرد سے کہہ رہے ہیں علیک بتقوی اللہ، اے میرے شاگرد تو جان لے کہ تجھ پر اللہ کا تقوی ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا تیرے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، لہذا تو ہمیشہ اللہ سے ڈر۔ اور آگے کہا کہ وَلَا تَخَفْ أَحَدًا سِوَى اللَّهِ، اے میرے شاگرد اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح سے تو کسی سے نہ ڈر۔ وَلَا تَخَفْ أَحَدًا سِوَى اللَّهِ۔ اور اس کے بعد اپنے شاگرد سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَكِّلِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ، اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کرو، کسی قبر والے پر بھروسہ نہ کرو، کسی بزرگ پر بھروسہ نہ کرو جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس طرح سے بھروسہ کسی اور پر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی پر کرو۔ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ، صرف اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آخری جملہ کہتے ہیں کہ وَخْلُقْ جَمِيعًا مِّنْ، تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ سے طلب کرو۔ کتنی اہم بات ہے،
ان کے ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے۔ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور دینی ترقی میں سب سے زیادہ پچھڑ چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اسفل سافلین میں کر دیا ہے، دنیا کے سب سے پچھڑے لوگوں میں کر دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی دین میں ترقی چاہتا ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ارشادات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ فتوح الغیب کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور اسی کتاب کے اندر دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ، اے میرے شاگرد اگر تو اللہ کے علاوہ کہیں اور جھک گیا یا اللہ کے علاوہ کسی اور پر تو نے بھروسہ کر لیا، فقط اشرکتا، تو تو نے شرک کیا۔ کتنی اہم بات ہے کہ فقط اشرکتا، تو نے شرک کیا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کہیں اور جھکنا، کسی اور کے لیے جھکنا یا کسی اور دربار میں جھکنا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اذا زار قبرا، جب کوئی شخص کسی قبر کی زیارت کرے، یعنی اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے کوئی انسان قبر پر جائے، تو فرمایا انہوں نے کہ فلا یضع یدہ علیہ، اپنے ہاتھ کو ہرگز قبر پر نہ رکھے، قبر کو چھونا جائز نہیں ہے ہاتھ سے قبر کی زیارت کے وقت۔ اور اس کے بعد کہا ولا یقبلہ، اور قبر کو چومے نہیں، بوسہ نہ دے قبر کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے کہ قبر کا بوسہ نہ دیا جائے۔ فرماتے ہیں فإنہ من عادت الیہود، اس لیے کہ یہ یہودیوں کی عادت ہے، قبر کو چومنا، قبر کا بوسہ دینا اور قبر پر ہاتھ رکھنا، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اگر تم قبر کی زیارت کر رہے ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت یا فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے یا موت کی یاد دلاتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قبروں کی زیارت کا ادب بتلا رہے ہیں کہ جب قبر پر جائے کوئی تو اس کو چومے نہیں، اس پر ہاتھ نہ رکھے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے، کس پر چل کر ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ دین پر کی ترقی صرف اور صرف سنت پر چل کر ہو سکتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ السنہ ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جماعت وہ ہے کہ متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام صحابہ کرام نے مل کر کیا ہے وہ جماعت ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو لازم پکڑ لو، صحابہ کرام کی جماعت کو لازم پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور دین میں تم ترقی کر جاؤ گے۔ یہ دین میں ترقی کیسی ہوگی؟ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں۔ لہذا یہ تو رہی دین کی ترقی، لہذا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ارشادات ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو باتیں آپ کی طرف منسوخ کی گئی ہیں ان سے آپ اجتناب کریں۔ بہت کچھ جھوٹ ان کی طرف منسوخ کیا گیا اور بہت کچھ باتیں ان کی طرف کی گئیں جو کہ بے سر اور پے کی باتیں ہیں، جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا یہ تو رہی دین کی ترقی۔ اب دنیاوی ترقی میں بھی آپ دیکھیے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی قابلیت کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اشارتاً اس کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ہم نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے ہم نے اس رسول کو اس قوم کی زبان بھی دی ہے، یعنی اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ قوم اچھی طرح سے رسول کی باتوں کو سمجھ سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو عربی زبان دے کر بھیجا، کیونکہ اس وقت عربی زبان عروج پر تھی۔ قرآن کریم نازل ہوا عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں اسی لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ تو عربی زبان اس وقت ترقی پر تھی، لہذا اس وقت مسلمان، جس کو انگریزی زبان کہتے ہیں جو کہ دنیا کی زبان ہے، دنیا کی زبان ہے، اس میں مسلمان ترقی کریں اور اپنے دین کی وضاحت انگریزی زبان میں کر کے جو ایسے لوگ ہیں جو صرف انگلش زبان جانتے ہیں ان کو دین کے اندر لانے کی کوشش کریں اور اچھے انداز میں دین کی ان کے سامنے وضاحت کر سکتے ہیں۔
اور بھی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں جو سبقت کرنے والے ہیں ان کو سبقت کرنی چاہیے، جو کمپٹیشن والے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے جانا چاہیے، لہذا مسلمانوں کو اپنی قابلیت ثابت کرنی چاہیے۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان صرف دین ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں تھی، اور پوری دنیا کو انہوں نے عروج پر پہنچا دیا تھا اپنے دور میں۔ اندلس، جس کو ہم آج اسپین کے نام سے جانتے ہیں، 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی تھی۔ طارق ابن زیاد، موسیٰ ابن نصیر اور عبد الرحمن الداخل، ان لوگوں نے مل کر اندلس کے دنیاوی نظام کو اتنا اچھا بنا دیا تھا، اتنا اچھا بنا دیا تھا کہ آج بھی جو ہے انگریز سنہرے حروف میں ان کو لکھنے پر مجبور ہیں مسلمانوں کی خدمات کو۔ مسلمانوں نے ایسی جگہ پر پہنچا دیا تھا دنیا کو، ہر شعبے میں مسلمانوں نے ترقی کی تھی۔ اس زمانے میں جو بھی دنیاوی شعبے تھے مسلمان ان تمام شعبے میں آگے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھیے، اور اس کے بعد یہ خلفائے راشدین کا دور تو بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ قسم کا دور تھا، جس کی مثال ہی کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد کے جو ادوار ہیں دنیاوی معاملات میں ان لوگوں نے اتنی ترقی دی تھی، اتنی ترقی دی تھی کہ جو ہے آج آپ تاریخ پڑھیے تو لگتا ہے کہ مسلمان دنیا میں یقیناً بہت زیادہ آگے تھے۔ اس وقت جو بھی چیزیں تھیں، آپ دیکھیے ڈاک کے نظام کو اس دور میں مسلمانوں نے اعلیٰ پیمانے پر پہنچا دیا تھا۔ بحری ڈاک یعنی سمندر کی ڈاک، اور بری ڈاک یعنی خشکی کی ڈاک بہت اعلیٰ پیمانے پر تھی۔ اس دور میں آپ دیکھ لیجئے پیٹرول پمپ جن کو ہم کہتے ہیں، اس دور میں جب پہیے کی کھوج نہیں ہوئی تھی اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی، موٹر گاڑیاں نہیں تھیں، مسلمان جو حکماء تھے انہوں نے روڈ کے کنارے جگہ جگہ پر جانوروں کے لیے چراگاہیں بنوائی تھی، چراگاہیں بنوائی تھی کہ چلتا چلتا جانور اگر کہیں بھوکا ہو جائے تو جا کر وہاں پر چرا لیا جائے۔ مسلمانوں نے ریسٹورینٹ، بڑے بڑے ریسٹورینٹ جس کو سرائے کہتے ہیں، خان جس کو بولتے ہیں عربی میں، ٹھہرنے کے لیے اچھے اچھے ہوٹل اور اعلیٰ قسم کے اس کے اندر انتظامات، اس دور میں جو کچھ بھی ہو سکتا تھا سب کچھ مسلمانوں نے کیا۔ پینے کے لیے آج آپ کہہ لیجیے ہینڈ پمپ وغیرہ ہے یا پینے کے دوسرے ذرائع ہیں، مسلمانوں نے پینے کے پانی کے لیے جگہ جگہ پر کنویں کھدوائے اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کھیتی کی سینچائی کے لیے بڑے بڑے ٹیل اور اسی طرح سے باندھ یہ مسلمانوں نے بنوائے تھے۔ اور آپ اس سے بھی پیچھے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس کے شعبے میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی، بہت ترقی کی۔ مسلم سائنسداں اور میتھمیٹکس میں الجبرا کو دینے والا یہ جو ہے یہ ایک مسلمان انسان تھا۔ لہذا مسلمان ریزرویشن کے رحم و کرم پر نہ جئیں بلکہ اپنی قابلیت کو ثابت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی صلاحیت دی ہے، ہم نے جیسا کہ بتایا کہ دنیا کی ترقی یہ ہے کہ موجودہ جتنی بھی قومیں ہیں مسلمان دین سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ان سے آگے نکل جائے۔ اپنی قابلیت آپ ثابت کریں، آپ دنیاوی تعلیم میں اتنی زیادہ ترقی کر لیں کہ لوگ آپ کو نوکریاں دینے پر مجبور ہو جائیں اور آپ کو آگے کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر یہ حکومت آپ کے ساتھ سوتیلا رویہ اختیار کرتی ہے تو مسلم عمائدین کو اور مسلم جو حکمراں ہیں اور بااثر لوگ ہیں ان کو اپنی قوم کے بچوں کی ترقی کی طرف دھیان دینا چاہیے اور ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہر شعبے میں مسلمانوں کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری تاریخ ان ترقیات سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام جو کہ بہت زیادہ ایماندار اور بہت زیادہ حفاظت کرنے والے تھے، بہت اچھے انسان تھے اور دیکھ رہے تھے کہ قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، قوم کا خزانہ برباد ہو رہا ہے، صحیح استعمال کرنے والے لوگ نہیں بچے، تو یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے خود کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ہم کو زمین کے خزانے کا ذمہ دار بنا دو، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ ہم کو حفاظت کرنی آتی ہے، علیم مجھے جانکاری بھی ہے، میں جانکار بھی ہوں، میں اچھی طرح سے شعبے کو سنبھال لوں گا۔ تو ان تمام شعبوں میں ہمارے انبیاء آگے تھے، ہمارے اسلاف آگے تھے،
ہمارے بزرگان دین آگے تھے، لہذا آج مسلمانوں کو جو بھی محکمے ہیں دنیا کے ان میں ترقی کرنی چاہیے اور ایمانداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہماری ضرورت ہے قوم کو، اور یہ قوم تمام قوموں کی رہبر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلم قوم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی قوم، تم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی رہبری کر سکو۔ آج یہ قوم خود اگر رہبری کی محتاج ہو جائے تو پھر یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ لہذا یہ جو باتیں ہیں ان پر آپ لوگ عمل کریں، اور ان باتوں پر چل کر دین اور دنیا کی کیسے ترقی ہو سکتی ہے یہ ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ بالخصوص جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ان کی روشنی میں ہم دین میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، لہذا ان پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ سے گزارش ایک یہ ہے کہ یہ جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، اور اس کے الگ سے بڑے فضائل آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام حدیث کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور آپ نے ایک خاص بات جو بیان کی ہے وہ یہ کہ جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے جو ہے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، پھر جو لکھنے آ رہے ہیں لوگ ان کا نام لکھنا بند کر دیتے ہیں اور ان کی فضیلت کو لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ خطبہ سننے لگتے ہیں، یعنی اگر آپ خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہے ہیں تو جمعہ تو آپ کا ہو رہا ہے، لیکن جمعہ کے جو فضائل ہیں اس سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ لہذا جمعہ کے دن سارے کام سے فارغ ہونے کی آپ جلدی کوشش کریں، اور دن سے زیادہ پہلے اٹھیں، اور صبح اٹھ کر بالکل نہائیں، جمعہ کی تیاری کریں، اور جو بھی جمعہ کی خصوصیات ہیں، عطر وغیرہ لگانا ہے، تیل وغیرہ لگانا ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے آپ اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ 1-1.5 صف مشکل سے مسجد کے اندر رہتی ہے، لہذا یہ جمعہ کے فضائل سے محرومی ہے ہماری، تو فضائل کو سمجھیں اور پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے منہج پر چل کر دین اور دنیا میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کی خصوصی